معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں اپنا وہ انٹروڈکٹری پروگرام جو تھا چینل M5 کا، اس کے حصے کو دہرانا چاہتی ہوں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے یہ شروع کیوں کیا تھا۔ یہ چینل ڈالرز کمانے کے لیے نہیں کیا تھا، کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، ہم نے کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کیا تھا، ہم نے یہ کسی کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دینے کے لیے نہیں کیا تھا، خوشامد کے لیے نہیں کیا تھا، صاحبان اقتدار کے لیے یا بڑے منصب اور مرتبوں کے جو لوگ ہیں ان کی مدح سرائی کے لیے نہ قصیدہ پڑھنے کے لیے نہیں شروع کیا تھا۔ یہ چینل معاشرے کو ایڈریس کیا تھا کہ ہم میں سے اب کوئی بھی اس لائق نہیں رہا ہے کہ ہم حکومت پر انگلیاں اٹھائیں، ہم حکومت کے حساس اداروں پر انگلیاں اٹھائیں۔ ہماری انگلیاں خود غرضی اور بہت سارے برے کاموں میں دھسی ہوئی۔ وہ پانچوں جو پہلے گھینے کہا جاتا تھا نا، وہ پانچوں کیچڑ کے اندر ہیں، اور سر جو ہے نا وہ گٹر کے اندر ہے۔ گٹر پریس شروع ہوا تھا جب ہم جس کو یلو جرنلزم کہتے تھے، پرنٹ میڈیا تک محدود تھا۔ شام کے اخبارات نے اس میں بہت کمال دکھایا تھا، فری کمیونیکیٹ کیا تھا۔ اس کے بعد یہ کارپوریٹ سیکٹر کا مین اسٹریم میڈیا جس کو آپ کہتے ہیں، یہ آیا تو اس میں بیچارے مالکان تو منہ دیکھتے رہ گئے۔ مالکان سے 10 قدم آگے یہ سارے اینکرز نکل گئے اور انہوں نے بڑے بڑے عہدیداروں سے روابط جو ہیں وہ قائم کر لیے، اور اس رابطے کی وجہ سے، اس پی آر کی بنیاد پر وہ مالک بھی ان سے ڈرنے لگے۔ بہت کچھ ہوا ہے، میں اس کو کھولنا نہیں چاہتی۔ دیکھیے جتنے بھی کامنٹس میرے پاس آ رہے ہیں ان سب لوگوں کو ایک تو بہت ان کی مشکور ہوں، جو خاص طور پر عامر لیاقت والے کیس میں اور دعا زہرا والے کیس میں۔ دیکھیے میں نے جو کہا تھا آپ سے کہ یہ خاتون جو ہے پوسٹ مارٹم نہیں ہوگی دیکھتی لیاقت، عامر لیاقت کا، وہ سامنے آ گئی۔ انہوں نے اپنی پی آر جو ہے نا، پی آر ان کی بھی بڑی زبردست ہے، عامر لیاقت سے پہلے سے ان کی پی آر بہت زبردست ہے ان محترمہ کی، اور انہوں نے پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا۔ باڈی کی کیا ہے؟ باڈی تو چلی جاتی ہے، مٹی میں مل جاتی ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ اصل چیز ایگزسٹ کرتی ہے آپ کی روح۔ جو آپ کی روح کا قاتل ہے نا، اصل میں وہی آپ کا قاتل ہوتا ہے۔ جس کا کیا ہے، آپ نے ادھر اسے ختم کیا اور وہ گیا مٹی میں اور ختم۔ اس کا پوسٹ مارٹم کرو۔ اگر پوسٹ مارٹم اسلامی لحاظ سے اس کی کوئی ممانعت ہوتی تو ہماری شریعت کہتی کہ ہاں نہ کرو۔ یہ تو ایک سائنس کی ترقی ہے کہ اب یہ پتہ چلنے لگا ہے کہ زہر دیا گیا تو کون سا زہر دیا گیا ہے، اس نے جسم کے کس حصے کو اندر ٹچ کیا، اگر مسلسل سلو پوائزننگ ہوئی تو کیسے ہوئی، اس کی ڈیوریشن کیا رہی، کتنے عرصے تک دی جاتی رہی، وہ سلو پوائزننگ کب تک ہوتی رہی، پلس ڈپریشن کیا ہے۔ ڈپریشن جسم کی بیماری نہیں ہے، جسم کی بیماری میں وہ بعد میں تبدیل ہوتی ہے، وہ روح کی بیماری ہے۔ عامر لیاقت کی تینوں بیویوں نے اس کی روح کو چل نہیں کر دیا تھا، لیکن یہ پہلی والی خاتون جو ہے بڑی مضبوط رہیں، چونکہ ان کے پاس بچے تھے، جو انسان کا سب سے بڑا، کسی بھی باپ کا یا کسی بھی ماں کا بھی، کئی جگہ مائیں بہت مظلوم ہیں، لیکن ان کے بچے ان کے قدم روک لیتے ہیں، نہ وہ دوسری شادی کرتی ہیں، نہ ہی وہ کوئی ایسا کام کرتی ہیں۔ لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں نانیاں دادیاں دوسری شادیاں کرتی پھر رہی ہیں اپنے ذاتی فائدوں کے لیے۔ شادی ایک سوشل آرڈر ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے، ریلیجیس کانٹریکٹ تو یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ دو مرد اور عورت جب اپنا رشتہ استوار کریں تو اس کے بعد اس کو اناؤنس کریں۔ نکاح کا مطلب ہے اناؤنسمنٹ، اعلان کرو اپنے رشتے کا، یہ ہے نکاح۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا چھپ کے شادی کر لی، نہیں، چھپ کے تو چوری کی جاتی ہے، معاف کیجیے گا، شادی نہیں کی جاتی، چھپ کے چوری کی جاتی ہے۔ اور جو بھی یہ چوری کرے وہ یہ سوچ لے کہ شادی جیسے، نکاح جیسے مقدس کام کا اعلان بہت ضروری ہے، چاہے وہ دو گواہوں کی موجودگی میں ہو، چاہے وہ معاشرے کے لیے ہو۔ معاشرے کو بتایا جائے کہ ہمارا رشتہ کیا ہے، ہم کیوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تاکہ معاشرہ ان پر انگلی نہ اٹھا سکے۔
ہم دیکھتے ہیں ہماری لوگ کہتے ہیں جی وہ خاتون خانہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے, اس پہ آواز نہ اٹھا. کیوں نہ اٹھائیں؟ وائی جمائمہ از مائی مینٹور, جو آپ دوسرے مذہب سے آئی تھی, لیکن آج جمائمہ خان پاکستان کی نقاب پوش حسیناؤں, مشرقی اور مسلمان عورتوں کے منہ پر ان کی بے وفائی پر ایک تماچا ہے جمائمہ خان. اور یہ تماچا جس جس کو لگا ہے, جس جس کو لگا ہے اس کو محسوس بھی نہیں ہوا, چونکہ اس کی تو کھال جو ہے نا وہ سور کی کھال ہو چکی ہے. اس عورت نے بچے نہیں, نواسے نواسی والی عورت چھوڑ کر, بھائی تم عمران خان کو بھائی بنا لیتی نا, کیا پرابلم تھی؟ لیکن تمہارے ارادے تو کچھ اور تھے نا بیگم صاحبہ, کچھ اور ارادے تھے. اگر مائنڈ کرتے ہیں عمران خان, 1000 بار مائنڈ کریں, آئی ڈونٹ کیئر آن مائی فٹ. معاشرہ پلیوٹ ہو رہا ہے اس طرح کی عورتوں. اب تو یہاں سے کوئی کارڈ آتا ہے شادی کا ڈیفینس کلفٹن میں جہاں میں رہتی ہوں, تو میں پہلے پوچھ لیتی ہوں کہ اماں کی شادی ہے یا بیٹی کی شادی ہے. یہ صورتحال عورت کی ہوگی. اور جب معاف کیجیے گا عورت خراب ہو جائے, جس معاشرے میں عورت خراب ہو جائے, ماں خراب ہو جائے, وہ تباہ ہو جاتا ہے. اخلاقی طور پہ تباہ ہو جاتا ہے, وہ سماجی طور پہ تباہ ہو جاتا ہے, اس کے بچے رل جاتے ہیں. آپ دیکھیے یہ بروکن ہاؤس کے جو بچے ہیں ان کی پرسنالٹی ڈسٹورشن جو ہے نا, اگر آپ اس پر آپ تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں سب سے بڑی ذمہ دار عورت ہے. مرد خراب ہوتا ہے اور وہ خرابی کے لیے سہارا لیتا ہے اسلام کا کہ 4 شادیاں جائز ہیں. بے شک ہے بھیا, لیکن یہ تو دیکھ لو کہ کیا انصاف کر سکو گے. لیکن عورت جو وفادار ہوتی ہے وہ اس کی نہ ایک شادی پر کچھ کہتی ہے, اس کے ساتھ اس کے بچے ہوتے ہیں جو اس کا فوکس ہوتے ہیں. وہ ان کا انتظار کرتی رہتی ہے اس شخص کا کہ یہ لوٹ کر ایک دن اچھائی کی طرف آئے گا, میرے ہی پاس آئے گا. یہ اس کا صبر اور اللہ پر یقین ہوتا ہے جو اس کو انٹیکٹ رکھتا ہے. وہ بچوں کو پوائزن نہیں کرتی باپ کے خلاف, حالانکہ باپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. وہ بچوں کو, ہم بہت ساری ایسی خواتین سے واقف ہیں, بہت ساری ایسی خواتین سے جنہوں نے بچوں سے کہا کہ نہیں, مجھ میں کوئی کمی ہوگی اس لیے تمہارا باپ باہر گیا, مجھ میں کوئی کمی ہوگی تو اس لیے تمہارا باپ باہر گیا. ہمارے پاس اسلام میں مثال موجود ہے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی دوسری عورت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اتنی پرفیکشن تھی, اتنی پرفیکشن تھی کہ دوسری عورت کی ضرورت ہی نہیں پڑی. پھر ہماری بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی کو دیکھیے, حضرت علی کی زندگی میں بی بی فاطمہ کی موجودگی میں کوئی دوسری بیوی نہیں ہے. پرفیکشن, وہی بات, پرفیکشن اتنی ہوتی ہے کہ مرد کو دوسری طرف نگاہ اٹھانے کی فرصت ہی نہیں ہوتی. تو اپنے اندر جو کمی ہے اس کو بھی تلاش کیجیے. تو میں نے اس دن جب قتل کی بات کی کہ کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں, تو مجھے کچھ لوگوں نے پوچھا, اور جب میں نے انہیں بتایا تو کامنٹ میں ہی پوچھا انہوں نے اپنے, تو وہ کنونس ہو گئے. انہوں نے کہا آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, عورت بچوں کو ہتھیار بناتی ہے, بچوں کو پوائزن کرتی ہے باپ کے خلاف. مجھے وہ دن کبھی نہیں بھولتا جب عامر لیاقت نے سوشل میڈیا پر یہ کہا, اور اپنی بیٹی کو اس نے کہا جب اس نے برتھ ڈے کے لیے بھیجنی مبارکباد سالگرہ کی, تو اس نے کہا بیٹی کبھی بابا کے پاس بھی آ جایا کرو ملنے کے لیے. کیا حسرت تھی اس شخص کی, اس خواہش میں جو حسرت تھی نا, اسے صاحبان دل کوئی بیٹی ہی سمجھ سکتی ہے جس نے اپنے باپ سے بہت محبت کی ہو. کوئی باپ ہی سمجھ سکتا ہے جس نے اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کی ہو. تو بشرا بیگم آپ جو ہے نا, آپ اس کی روح کی قاتل ہیں. یاد رکھیے گا جتنے بھی آپ حربے آزمائیں, فاروق اوان کو آپ نے آگے کیا یہ بتانے کے لیے کہ وہ تو آپ کو کب سے جانتے ہیں, یہ لائر ہیں اور ان کی اسسٹنٹ تھیں. آپ میر شکیل الرحمان کی بھی اسسٹنٹ تھیں جیو میں, آپ پروڈیوسر تھیں عامر لیاقت کی. اب بات نکلے گی نا تو پھر کافی دور تلک جائے گی, یہ یاد رکھیے گا. دانیہ نے تو اس ذلالت کی انتہا کی نا, چونکہ وہ جاہل ایک ایسی دیہات کی عورت تھی جس کو صرف یہ پتا تھا کہ عورت جس میں اس کو بیچو, خوب بیچو, زہر پلاؤ, شراب پلاؤ, نشے کراؤ. اس کے پیچھے بھی ایک ایلیمنٹ ہے جس نے عامر لیاقت کو نشے پہ لگایا. ہم اس پہ بھی نہیں جا رہے, وہ ان کا کام ہے دیکھنا. جو اس کے بہت بڑے دوست بنتے تھے, انہوں نے بات کی بھی ہے, کچھ نے, JDC والے ظفر صاحب نے بات کی ہے, اور بھی لوگوں نے بات کی ہے. سبوق سید صاحب نے جب یہ کہا کہ جی میں نہیں جانتی تھی سبوق سید صاحب, میں بس ان کو ایک یوٹیوبر سمجھتی تھی, اور ایک پتہ چلا وہ مین اسٹریم میڈیا میں بھی کام کر چکے ہیں, جرنلسٹ ہے پرانے.
تو انہوں نے جب بشرا اقبال کی بہت تعریفیں شروع کی اور کہا کہ بس وہ ہمارا بہت خیال رکھتی تھیں بھابھی اور بہت اچھی تھیں سب کچھ تھیں، کب تک؟ جب تک وہ عامر لیاقت کی زندگی میں تھیں. تو عامر لیاقت کے حلقہ احباب میں خود کو پارسا ثابت کرنے کے لیے اور وفادار بیوی ثابت کرنے کے لیے وہ ضرور ایسا کرتی ہوں گی. میں ان کو ذاتی طور پہ نہیں جانتی، لیکن جو ان کا رویہ اور جو عامر لیاقت کے انکشافات ہیں ان کے بارے میں وہ جو سامنے آ رہے ہیں. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مرد بہت لحاظ کرتا ہے کہ میں عورت جو میری بیوی جو میرے نکاح میں رہ چکی ہے، جس سے میں نے محبت کی شادی کی، اور وہ ابو آل میرے بچوں کی ماں ہے، وہ اس کی کیریکٹر اسیسینیشن نہیں کرتا، وہ اس کی کوئی برائی نہیں بتاتا. بس اس نے صرف یہ کہا میرے دل سے پوچھیے کتنی اچھی تھی. یہی کافی ہے، یہی کافی ہے. انہوں نے صاف کہا میری تینوں بیویاں میری قاتل ہیں، تینوں بیویاں میری روح کی قاتل ہیں. عورت وہ چیز ہے شیطانیت پر آئے تو بڑے بڑے ابلیسوں کو مات کر دیتی ہے. آپ لوگ اٹھ کیوں نہیں رہے ان عوامل کے خلاف؟ ضروری نہیں آپ کسی پرٹیکولر ایک ایسی عورت کے خلاف اٹھیں، دانیہ شاہ کے خلاف اٹھیں یا طوبہ عامر کے خلاف اٹھیں یا بشرا اقبال. نہیں، یہ تو ایک کبھی کبھی سامنے آ جاتے ہیں. آپ روز میڈیا پر دیکھتے ہیں عورت کیا کیا کر رہی ہے. تو ہم نے جب اپنا چینل شروع کیا تو یہی کہا تھا کہ یہ معاشرے کو ایڈریس کر رہا ہے. معاشرہ خراب ہو چکا ہے بھائی. ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ دوسرے کو دھکا دے کے کسی بھی طریقے سے میں آگے نکل جاؤں، زیادہ امیر ہو جاؤں، زیادہ پیسے کما لوں. تو معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گیونگ اینڈ پر ہوتا ہے. جو پروڈکٹس، جو گڈز وہ ریاست کو، اسٹیٹ کو ڈلیور کرتا ہے، لوگ آسمان سے تو نہیں گرتے اسمبلیوں میں یا بیوروکریسی میں، اسی معاشرے سے آتے ہیں نا. جب معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کمزور ریاست وجود میں آتی ہے، چونکہ اسی معاشرے سے لوگ جاتے ہیں. تو اسی لیے ہمارا چینل صرف معاشرے کو ایڈریس کر رہا تھا، جس کے 5 سبجیکٹ تھے. مذہب، یہ جواد فرزند جیسے سینکڑوں علماء سو کالڈ اور مولویوں نے جس طرح، جو آپ کا رہبر ہوتا ہے مولوی، مولانا بہت متبرک لفظ ہے، ان کے جو کردار سامنے آئے ہیں. اسی طرح ٹیچرز کے جو کردار سامنے آئے ہیں، جو کمرشل ایجوکیشن کو جنہوں نے اسکولوں میں پڑھاتے نہیں، تنخواہ سرکار سے لیتے ہیں، گھروں پہ ٹیوشن سینٹر کھولے ہوئے ہیں. ڈاکٹر اپنی پریکٹس جو ہے اس پہ زیادہ توجہ دیتا ہے اور مریض کو کہتا ہے میرے کلینک پہ آ جائیے گا. کیا کیا نہیں ہو رہا. یہ 2 پروفیشن جس طرح کرپٹ ہوئے ہیں، ڈاکٹر اور ٹیچر. ایک آپ کی روح کی تعمیر کرتا ہے ٹیچر، چاہے وہ اسکول کا ہو چاہے یونیورسٹی کا پروفیسر ہو. اور یونیورسٹی کے پروفیسرز کے کیسے کیسے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں یونیورسٹیز کے. آپ نکال کے جائیے دیکھیے گوگل پہ، پنجاب یونیورسٹی کے خاص طور پر کس طرح خواتین نے جا کر سیکشول ہراسمنٹ کی کمپلینٹس کی ہیں. ڈاکٹر جو آپ کی روح کی تعمیر کرتا ہے، جسم کی تعمیر کرتا ہے، اور روح کی بھی پہلے کرتا تھا تعمیر. آپ کا جو فیملی جو جنرل پریکٹیشنر جی پی ہوتا تھا وہی سارے علاج کر لیتا تھا. یہ ہر سبجیکٹ کا ٹھیک ہے، سائنس نے ترقی کی ہے، میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے، میڈیسن نے بہت زیادہ پروگریس کی ہے، اور اس میں ہر مرض کا جو ہے اور ہر اس کی ڈائگنوسز الگ نکل آئی ہیں. لیبارٹریز آپ کی نہ پہلے ڈی این اے کا انتظام موجود تھا، نہ آپ کے بلڈ ٹیسٹ اتنے ایڈوانس ہوئے تھے. یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر. ٹھیک ہے ہم نہیں کر سکے، کوئی بات نہیں. جنہوں نے کیا انہوں نے ہماری کتاب سے لیا یہ سارا علم، اور ہم بیٹھ کے بس ابا کے سوئم پہ اور میت پہ پڑھتے رہے اس کتاب کو. اور آئندہ بھی لگتا ہے یہی پروگرام ہے. تو اللہ کا جب آئے گا نا، یہ تو ہمارے رسول رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے روکا ہوا ہے کہ میری امت کو ایک موقع ملنا چاہیے، ایک موقع ملنا چاہیے، ایک موقع ملنا چاہیے سدھرنے کا، اصلاح کا. حضرت شعیب علیہ السلام کی میں نے اپنے پہلے پروگرام میں چینل M5 کی مثال وہاں سے دی تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی پوری امت اللہ تعالیٰ نے غرق کر دی. آپ نے اللہ سے سوال کیا پروردگار میری امت میں 60% لوگ بہت اچھے تھے، تو نے تو میری پوری امت غرق کر دی. تو اللہ نے وحی کی حضرت شعیب علیہ السلام کو کہ شعیب جنہیں تم اچھا سمجھ رہے ہو، جن 60% کو، ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے چاروں طرف برائیاں ہوتے ہوئے دیکھی، اور میں نے 4 طاقتیں عطا کی ہیں ہر لیول کی: زبان، ہاتھ، قلم، تلوار. جن کو تلوار کی طاقت دی وہ تلوار سے جہاد کریں برائی کے خلاف.
جن کو زبان کی طاقت دی ہے وہ اپنے بیان سے جہاد کریں. یہاں زبان کا جہاد ویسے بہت ہو رہا ہے, لیکن عمل دیکھیں تو توبہ توبہ توبہ. قلم کا جہاد بڑا کیا ہے. ہمارے جرنلزم میں کمال کے صحافی موجود رہے ہیں. پاکستان کی جرنلزم میں کس کس کے نام لوں کہ ہم انہی کے کالم, ان کے ایڈیٹوریل, ان کی فیلڈ رپورٹنگ پڑھ کر ہم نے جرنلزم میں ہم آئے. I started my career as a journalist from PPI. ایک ہی پرائیویٹ ایجنسی ہوتی تھی, ایک دوسری باہر کی تھی, رائٹرز. ہم مظہر عباس کے انٹرویو میں اور اویس توحید کیس کا ذکر کر چکے ہیں, ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ ہم وہ یوٹیوبر نہیں ہیں جو ایک ہی مسئلے کو بار بار ریپیٹ کرتے چلے جاؤ تاکہ آپ کا کلپ لمبا ہو جائے. ٹائم کنزیومر ہیں یہ سارے کے سارے. وہ اس میں ابراہیم راجہ سب سے آگے کھڑا ہوا ہے. اینی وے, ہماری اسٹیبلشمنٹ سے میں ایک درخواست کروں گی کہ خدا کے لیے ان یوٹیوبرز کو لگام ڈال دیجئے, نہیں تو یہ اس ملک کی بساط پلٹ دیں گے, ہر طرح کی بساط پلٹ دیں گے. ان کے لیے کوئی قوانین ایسے بنائیے کہ ان کو بریفنگ دے, جو بریفنگ میں نہیں آتا, جو اپنے آپ کو ایز اے یوٹیوبر. آخر یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ کہیں رجسٹرڈ ہے؟ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ بنایا آپ نے؟ میں منسٹری آف انفارمیشن سے بات کر رہی ہوں, اس وقت مخاطب ہوں. آپ نے کوئی ایسا ادارہ بنایا جہاں پہ آپ نے یہ یوٹیوبرز کو رجسٹر کیا ہو کہ آؤ پہلے اپنا تعارف کراؤ, تم کون ہے, تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے, تم یوٹیوب پہ جانے کے لائق بھی ہو, سوشل میڈیا پہ بات کرنے کے لائق بھی ہو کہ نہیں؟ یہ کام کر لیجئے پہلی فرصت میں. اور میں ISPR کو بھی کہتی ہوں کہ وہ کوآرڈینیٹ کریں منسٹری آف انفارمیشن کے ساتھ, ان کی رجسٹریشن کروائیں. یہ بے شک ان کو فریڈم آف ایکسپریشن ملنی چاہیے, لیکن اداروں کی ساکھ کو برباد کرنے کا لائسنس کس نے دیا ان کو؟ خدا کے لیے اس پہ کام کیجئے. الٹ جائے گی اس, چونکہ یہ ملک جاہلوں سے بھرا ہوا ہے. رکشے والا ہو یا موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہو یا سبزی بیچ رہا ہو, کان سے یہ جھمکا سب کے لٹکا رہتا ہے, یہ ٹوپی کی طرح مردوں کے اور خواتین کے جھمکے کی طرح ہر وقت کان سے لگا رہتا ہے. ہر وقت وہ یہ بیٹھ کر دیکھتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. بڑی اچھی آپ نے آگہی دی ہے, بڑی اچھی بات ہے اویئرنیس دینا, آپ نے دے دی اویئرنیس, لیکن آپ اداروں کو تباہ کر کے اویئرنیس دیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو پلیز ایک کام کیجئے کہ ان یوٹیوبرز کو رجسٹر کیجئے, کوئی ادارہ بنائیے, اور اس کا انچارج پیمرا کے چیئرمین کی طرح کا بندہ نہ ہو, کوئی بیوروکریٹ ریٹائر لا کے لگا دیا. جاہل مین اسٹریم میڈیا کے لوگوں سے کتنے فائدے اٹھاتا ہے. میرے پاس تفصیل موجود ہے. تو کیا چلائے گا وہ پیمرا, کیسے وہ ریگولیٹری اتھارٹی بن جائے گی؟ تو خدا کے لیے یہ آج اس کلپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ خدا کے لیے منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ, پیمرا اور ISPR تینوں کی کوآرڈینیشن سے خدا کے لیے ایک ادارہ قائم کیجیے جس میں ہر یوٹیوبر رجسٹرڈ ہو پاکستان کا. غالباً ٹرکی میں یہ ہوا ہے, ایران نے تو سوشل میڈیا ہی بند کر دیا. چلیے, انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا ان کی ریاست کو اور ملک کو. آپ کو ہو رہا ہے. جب آپ کو نقصان ہونے لگے کسی چیز سے, دوائی آپ کھاتے ہیں, ایک ڈاکٹر دیتا ہے. ابھی میں آپ کو یہ ہومیوپیتھک جو ہے نا اور حکیم, ان کے کارنامے بھی بتاؤں گی کہ یہ کیا کیا خدمات انجام دے رہے ہیں اس ملک کی اور کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں. تو اسی طرح جب آپ کو کوئی دوائی نقصان پہنچانے لگتی ہے تو آپ اس کو یا چھوڑ دیتے ہیں یا آپ کسی دوسرے ڈاکٹر کو جا کے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ دوائی کھانے سے الرجی ہو گئی ہے یا مجھے انفیکشن ہو گیا ہے. آپ کو الرجی ہو گئی ہے, انفیکشن ہو گیا ہے اس ریاست کو, اس سوشل میڈیا کے ان جاہل اور کمرشل ایٹیٹیوڈ رکھنے والے, اپنے ضمیر کو فروخت کرنے والے یوٹیوبرز سے. ان کے لیے قانون بنائیے خدا کے لیے. فریڈم آف ایکسپریشن بالکل ضرور دیں, لیکن اس کا کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے ان کے پاس. اس کے بغیر بکواس نہ کریں بیٹھ کر. خدا حافظ.